اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم بندر کیسے بنی؟ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم سمندر کے کنارے ایلا نامی گاؤں میں رہتے تھے۔ ان کی تعداد 70,000 کے قریب تھی۔ یہ قوم بہت خوشحال اور اللہ تعالیٰ کی فرمانبردار تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بے شمار نعمتوں سے نوازا تھا۔ ہر طرف ہریالی ہی ہریالی اور سرسبز باغ تھے۔ چونکہ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم سمندر کے کنارے رہتی تھی تو وہاں پر مچھلیاں وافر مقدار میں موجود تھیں، جس کا یہ لوگ شکار کیا کرتے تھے۔ جب یہ لوگ بہت زیادہ خوشحال زندگی گزارنے لگے تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے لگے اور طرح طرح کے گناہ کرنے لگے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک دن ان کا امتحان لینے کا فیصلہ کیا اور حضرت داؤد علیہ السلام کو وحی بھیجی کہ وہ اپنی قوم سے کہہ دیں کہ وہ ہفتے والے دن مچھلی کا شکار کرنا بند کر دیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنی قوم کو بتایا اللہ تعالیٰ نے ہفتے کے دن مچھلی کا شکار حرام قرار دیا ہے، جس پر وہ لوگ پریشان ہو گئے اور وہ لوگ یہ نہیں جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے۔ پھر ایک دن شیطان نے ان کے دلوں میں وسوسہ ڈالا کہ سمندر سے نالیاں نکال کر خشکی میں بڑے بڑے حوض بنا لیں۔ جب ہفتے والے دن مچھلیاں آئیں گی تو ان نالیوں سے ہو کر بڑے بڑے حوضوں میں جمع ہو جائیں گی۔ پھر ان نالیوں کا منہ بند کر دیا جائے اور اگلے دن ان کو پکڑ لیا جائے۔ شیطان نے ان کو ورگلایا کہ اس طرح سے ہم ہفتے والے دن شکار سے بھی بچ جائیں گے اور مچھلیاں بھی پکڑی جائیں گی۔ بہت سے لوگوں کو یہ طریقہ بہت پسند آیا اور انہوں نے ایسا کرنا شروع کر دیا، لیکن انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ جب مچھلیاں ان حوضوں میں بند ہو جائیں گی تو ایک طرح سے شکار ہی ہو گیا، اور یہ شکار بھی ہفتے والے دن قرار دیا جو اللہ تعالیٰ نے ان پر حرام قرار دیا تھا۔ اس وقت یہودیوں کے 3 گروہ ہو گئے۔ ایک وہ جو اس چیز سے منع کرتے تھے اور ناراض و بیزار ہو کر باز رہتے، اور کچھ لوگ اس کام کو دل سے برا جان کر خاموش رہتے لیکن انہیں منع بھی نہ کرتے تھے، بلکہ منع کرنے والے کو کہتے کہ تم ان لوگوں کو منع کر رہے ہو جن کو اللہ عنقریب ہلاک کرنے والا ہے۔ اور کچھ لوگ اس قوم کے سرکش اور نافرمان تھے جنہوں نے اللہ کے حکم کی اعلانیہ نافرمانی کی اور شیطان کا کہنا مان کر ہفتے والے دن شکار کرنے لگے۔ ان لوگوں کی تعداد 12,000 تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے ان کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے پر اللہ کے عذاب سے ڈرایا، لیکن وہ لوگ باز نہیں آئے۔ چنانچہ وہ لوگ جو اس بات کو برا جانتے تھے، انہوں نے اپنے اور ان 12,000 لوگوں کے درمیان دیوار بنا لی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے ان کو بہت سمجھایا، لیکن وہ لوگ باز نہ آئے اور شکار کرتے رہے۔ پھر ایک دن حضرت داؤد علیہ السلام نے غضبناک ہو کر ان پر لعنت فرما دی۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ اگلے دن ان خطا کاروں میں سے کوئی بھی باہر نہ نکلا۔ یہ منظر دیکھ کر کچھ لوگ ان کی دیواروں پر چڑھ گئے کہ وہ کس حالت میں ہیں۔ لوگوں نے دیکھا کہ وہ سب بندر کی صورت میں مسخ ہو چکے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی نافرمانی کے بدلے ان پر اپنا دردناک عذاب نازل فرما دیا تھا اور ان کو انسانوں سے بندر بنا دیا۔ جب لوگوں نے ان کا دروازہ کھولا تو وہ لوگ اپنے رشتہ داروں کو پہچانتے تھے اور ان کے پاس آ کر زاروں کی طرح روتے تھے، لیکن وہ کچھ بول نہ سکتے تھے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ بے شک ضرور تمہیں معلوم ہے کہ تم میں سے وہ جنہوں نے ہفتے میں سرکشی کی، ہم نے فرمایا ہو جاؤ تم بندر دھتکارے ہوئے۔ اسی طرح حضرت داؤد علیہ السلام کے 12,000 لوگ بندر ہو گئے۔ اس دوران وہ لوگ نہ کچھ کھا سکتے تھے اور نہ ہی پی سکتے تھے۔ یہ لوگ صرف 3 دن تک زندہ رہے اور یوں ہی ہلاک ہو گئے۔